مجاہد اپنے دفتر سے بڑی عجلت میں نکلا۔ اسے گھر سے فون آیا تھا کہ اس کی بیوی زویا کی طبیعت خراب ہو گئی ہے اور وہ ہاسپٹل میں ہے۔ دراصل اس کی بیوی امید سے تھی اور اسے ہاسپٹل لے جایا گیا تھا۔ وہ بھی دفتر سے نکل کر سیدھا ہاسپٹل ہی جا رہا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ اس کے ہاں لڑکے کی پیدائش ہو تاکہ وہ اس کا بازو بن سکے۔ وہ راستے پر زویا کی خیریت اور نرینہ اولاد کی دعائیں کرتا ہوا جا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ ہاسپٹل پہنچ چکا تھا۔ وہ فوراً اسپتال کے اندر داخل ہوا۔ وہاں جا کر اسے پتہ چلا کہ اس کی بیوی کو آپریشن تھیٹر بھیجا گیا۔ وہ بے چینی کے عالم میں آپریشن تھیٹر کے باہر آپریشن ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ آدھے گھنٹے بعد ڈاکٹر شمیلہ نے اسے طلب کیا اور وہ ان کے پاس جا پہنچا۔ ڈاکٹر شمیلہ بولی، آپ زویا کے شوہر ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحبہ، میں ان کا شوہر ہوں۔ دیکھیے مجاہد صاحب، آپ کی بیوی بالکل ٹھیک ہے، بس آپ کو یہ بتانا ہے جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ لڑکی ہے اور نہ ہی لڑکا۔ یہ سن کر اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا ڈاکٹر صاحبہ، آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ اس کی آواز کہیں دور سے سنائی دے رہی تھی۔ وہ بولی، صاف لفظوں میں یہ ہے کہ آپ کے ہاں ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جسے عام زبان میں ہیچڑا بھی کہا جاتا ہے۔ دیکھیے سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اس میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ آپ ہمت سے کام لے، تھوڑی دیر بعد ہم مریضہ کو وارڈ میں منتقل کر دیں گے، پھر آپ اپنے مریض سے مل سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ جا چکی تھی، جبکہ مجاہد فضا میں بس اڑتا ہی رہ گیا۔ 3 دن بعد زویا ہاسپٹل سے گھر آ چکی تھی اور ان دونوں کے چہروں پر خوشی کے کوئی آثار نہیں تھے۔ انہیں تو یہ سوچ کھائے جا رہی تھی کہ محلے والوں اور رشتہ داروں کا سامنا کیسے کیا جائے گا۔ آخر وہ یہ بات کب تک چھپاتے؟ ایک دن تو سب کو اس کا علم ہو ہی جانا تھا، جو آخر ہو ہی گیا۔ تب تلخ الفاظ میں دونوں میاں بیوی کو کافی کچھ سننے کو ملا۔ کوئی کہتا کہ اسے اس کی جنس کے لوگوں کے پاس جا کر چھوڑا، تو کوئی مذاق اڑا کر چلا جاتا، جنہیں سن کر وہ صرف صبر کا گھونٹ پی کر رہ جاتے۔ لوگ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہے۔ اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کا نام انہوں نے نسیم رکھا تھا۔ نسیم ایسا نام ہے جو لڑکے اور لڑکی دونوں کا رکھا جاتا ہے۔ وقت ایسے ہی گزرتا رہا۔ 2 سال بعد زویا نے مجاہد کو ایک بار پھر خوشخبری سنائی، مگر اس بار مجاہد کو اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی جتنی پہلے ہوئی تھی۔ وہ ایک انجانے خوف میں مبتلا تھا کہ کہیں دوبارہ تقدیر اسے کوئی مذاق نہ کر دے۔ اسے اپنے رب کے حضور خوب دعائیں مانگی۔ آخر اس کی دعائیں رنگ لائیں اور اس کے ہاں ایک لڑکے نے جنم لیا۔ خوشی سے اس کے قدم زمین پر ٹک ہی نہیں رہے تھے۔ اس نے خوب مٹھائیاں بانٹی۔ انہوں نے اس کا نام بلال رکھا اور اب ان کی ساری محبتیں صرف بلال کے لیے تھی۔ نسیم کا وجود اب ان لوگوں کے لیے بے معنی ہو چکا تھا۔ نسیم 14 سال کی ہو گئی تھی۔ اسے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ بلال کو اسکول جاتا دیکھتی تو اس کا بھی دل کرتا کہ وہ بھی اسکول جائے، مگر اسکول تو دور، اسے گھر سے باہر جانے کی بھی پرمیشن نہیں تھی، کیونکہ نسیم کے گھر سے باہر نکلتے ہی لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگتے۔ اس لیے اس کے والدین نے اس کے گھر سے باہر نکلنے پر پابندی لگا دی۔ اب وہ گھر میں ہی ایک طرح سے قید ہو کر رہ گئی۔ اسے گھر میں قید ہونا تو منظور تھا، مگر اپنے گھر میں ہی اسے ہر دم دھتکارا جاتا، اسے نظر انداز ہی کیا جاتا تھا۔ باپ تو باپ، اس کی ماں بھی نہ جانے کس طرح کی تھی، وہ بھی اسے اگنور کرنے لگی۔ مجاہد اکثر اپنی بیوی سے کہتا کہ میں اب لوگوں کی باتیں برداشت نہیں کر سکتا۔ نسیم جوان ہو رہی ہے، اب اسے اس کی ہم جنسوں کے پاس چھوڑ کر آنا چاہیے، ورنہ یہ زمانہ ہمیں جینے نہیں دے گا۔ نسیم اب سمجھدار تھی۔ یہ باتیں سنتی تو اس کا دل بہت دکھتا۔ آخر ایک دن ان سب باتوں کو دیکھتے ہوئے اس نے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ یہ ایک بہت مشکل فیصلہ تھا، مگر اس نے کر دیا۔ اس نے بات اپنے والدین کو بتائی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ شاید اسے روکا جائے گا، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ باپ کے الفاظ اس کے کانوں میں بم کی طرح پھٹے۔ جب اس نے کہا کہ میں گھر چھوڑ کر جانا چاہتی ہوں تو وہ بولا، دفع ہو جاؤ۔ اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا تو اس کی ماں نے روتے ہوئے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ اسے اپنی ماں سے یہ امید نہیں تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر اس کے گال تک گر گئے اور پھر وہ بوجھل قدموں سے اپنے گھر سے باہر آ گئی۔ اب اس کا گھر زمین اور چھت آسمان تھے۔ وہ چلے جا رہی تھی ایک نامعلوم منزل کی تلاش میں۔ وہ چلتے چلتے نہ جانے کہاں پہنچ گئے تھے، اسے خود معلوم نہیں تھا۔ رات ہو چکی تھی، اس کے قدم تھکن سے چور ہو گئے تھے، اس کے آنسو خشک ہو چکے تھے۔ آخر ایک جگہ وہ تھک کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر وہ یوں ہی چاند کو دیکھتی رہی، جو شاید اسی کی بے بسی پر مسکرا رہا تھا۔ اس نے اپنا سر اپنے گھٹنوں کے درمیان رکھا اور آنکھیں موند لی۔ وہ رات اس کے لیے ایک طویل رات تھی، شاید کبھی نہ ڈھلنے والی رات۔ اس کی سسکیوں کی آوازیں اس خاموش رات میں چیخ رہی تھی۔ یہ چیخیں بے آواز تھی جنہیں سوائے اس کی اور کوئی نہیں سن سکتا تھا۔ پھر اسے نہ جانے کب نیند آ گئی، اسے معلوم ہی نہیں ہوا۔ صبح سورج طلوع ہو چکا تھا۔
اچانک ریل گاڑی کی آواز پر اس کی آنکھ کھل گئی۔ قریب ہی ریلوے اسٹیشن تھا، اسے بھوک لگ رہی تھی۔ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس کی جیب میں 30 روپے تھے جو نہ جانے کب سے اس کی جیب میں پڑے تھے۔ اس نے ان پیسوں سے کچھ بسکٹ خریدے اور اپنے پیٹ کا ایندھن بھر لیا۔ اب اس کی جیب خالی ہو چکی تھی۔ دوپہر کو پھر اسے بھوک نے ستانا شروع کر دیا۔ بھوک سے مجبور ہو کر اس نے ایک فیصلہ کیا۔ اس نے چلنا شروع کر دیا۔ اب اس کا رخ وہاں موجود ریل گاڑی کی طرف تھا جو مسافروں کو لے کر جانے کے لیے کھڑی تھی۔ مسافر جوک در جوک اس میں بیٹھنا شروع ہو رہے تھے اور وہ ایک ڈبے میں داخل ہوئی۔ پھر اس کے ہاتھ مسافروں کے آگے اٹھ گئے۔ اس نے بھیک مانگنا شروع کر دی۔ باہر سے بظاہر وہ مضبوط نظر آ رہی تھی مگر اندر سے اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ پہلی بار ہاتھ پھیلاتے ہوئے اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی، مگر آنکھیں بند کرنے سے مصیبتیں ٹل تھوڑی جاتی ہیں۔ یہ سوچ کر اس نے آنکھیں کھولی اور ہر مسافر کے آگے ہاتھ پھیلانے لگی۔ دن بھر ہاتھ پھیلانے سے اسے اتنی رقم جمع ہو گئی تھی کہ وہ 2 وقت کی روٹی کھا سکے۔ رات ہو چکی تھی، وہ واپس اپنے ٹھکانے لوٹ آئی۔ اب بھی رات کی خاموشی تھی اور وہ تھی اس کی سسکیاں تھی، خاموش سسکیاں۔ دن یوں ہی گزرنے لگے۔ ایک دن وہ بھیک مانگ رہی تھی کہ اچانک کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو اسے اپنی ہی جنس کا ایک انسان نظر آیا۔ وہ بھی خواجہ سرا تھا۔ وہ نسیم سے مخاطب ہوا، کہنے لگا، لگتا ہے گھر سے تازہ تازہ دھتکاری گئی ہو۔ آپ کون ہیں؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ اس نے کہا، مجھے ریشمہ کہتے ہیں۔ اگر ریشمہ سے ریش نکال لیا جائے تو ماں رہ جاتا ہے۔ تو مجھے ماں سمجھ سکتی ہو؟ آؤ میرے ساتھ۔ یہ دنیا عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، ہماری دنیا تو کوئی اور ہے، تو ہم اپنی دنیا میں چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے نسیم کا ہاتھ تھاما اور ایک طرف کو چل دی۔ وہ ایک بڑا سا مکان تھا۔ جیسے وہ گھر میں داخل ہوئی، سب کے چہرے خوشی سے جھوم اٹھے۔ ہر ایک اس کی بلائیں لینے لگا۔ چاروں طرف سے اس پر محبتوں کے پھول برسنے لگے جن کے لیے وہ برسوں سے ترس رہی تھی۔ وہ سوچنے لگی کہ جو اپنے تھے وہ بھی اپنے نہ بن سکے اور جو غیر ہیں وہ تو اپنوں سے بڑھ کر ہیں۔ اسے سب سے ملوایا گیا۔ سب اس کے آنے سے بہت خوش تھے۔ ایک تو وہ کم عمر بھی تھی اور خوبصورت بھی۔ آج اس نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور آج کی رات بہت پرسکون سوئی۔ صبح کا سورج اس کے لیے ایک نئے سورج کی طرح طلوع ہوا تھا۔ اب اسے اپنے فن سے روشناس کرانے کے لیے اسے ٹریننگ دی جانے لگی۔ سب سے پہلے اسے تالی بجانا سکھایا گیا۔ یہ تالی جیسے اس کی پہچان تھی۔ چند دنوں میں اس نے تالی بجانا سیکھ لی۔ ناچ بھی اس نے سیکھ لیا۔ اب وہ مکمل طور پر ان میں رنگ گئی تھی۔ ایک دن اس نے ریشمہ سے اظہار کیا کہ وہ پڑھنا چاہتی ہے۔ ریشمہ نے پہلے اسے حیرت سے دیکھا، پھر بولی، ارے پڑھ لکھ کر کیا کرے گی؟ کیا تم نے کمشنر بننا ہے؟ وہ بولی، نہیں ماں، مجھے کمشنر تو نہیں بننا، بس تعلیم میرا شوق ہے، میں اپنا شوق پورا کرنا چاہتی ہوں۔ ریشمہ نے کچھ دیر سوچا، پھر بولی، ٹھیک ہے، جیسے تم چاہو۔ یہ سن کر وہ جھوم اٹھی۔ اب وہ اپنی برادری کے لوگوں کے ساتھ کام پر نکلتی اور شام کو پڑھائی کرتی۔ اس نے اپنے کام کے ساتھ ساتھ بڑی محنت سے اپنی پڑھائی جاری رکھی اور آخرکار اپنی گریجویشن مکمل کر لی۔ پہلی دفعہ اس کی برادری میں کسی نے تعلیم مکمل کی تھی۔ اس کی تعلیم اور قابلیت کو دیکھتے ہوئے ریشمہ نے کسی سے اس کی سرکاری نوکری کی بات کی۔ اسے یقین تو نہیں تھا کہ اسے نوکری مل جائے گی، مگر خوش قسمتی سے اسے نوکری مل ہی گئی۔ اسے ایک فلاحی ادارے میں نوکری ملی تھی۔ وہ دل سے اپنے کام میں لگ گئی۔ بہت ہی جلد اس نے ترقی کر لی اور آفیسر کے عہدے تک پہنچ گئی۔ اب وہ اپنے ماں باپ کو یاد کر کے بہت روتی تھی کہ کاش وہ اس کے ساتھ ہوتے، اس کی کامیابی پر بہت خوش ہوتے۔ اسے آفیسر بنے 3 سال گزر چکے تھے۔ ایک دفعہ وہ سرکاری دورے پر ایک اولڈ ایج ہوم کے معائنے کے لیے گئی۔ وہاں وہ بوڑھے والدین تھے جنہوں نے اپنے بچوں کو بڑے ناز و انداز سے پال کر قابل بنایا، مگر وہی بچے انہیں بڑھاپے میں یہاں چھوڑ گئے اور انہیں بھول چکے تھے۔ اچانک اس کی نظر ایک بوڑھے شخص پر پڑی جو ویل چیئر پر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس کے قریب گئی اور اسے سلام کیا۔ اس بوڑھے شخص نے جیسے ہی گردن اٹھا کر دیکھا تو اسے دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ اسے پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھنے لگی کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا باپ مجاہد تھا۔ وہ اپنے باپ کو پہچان چکی تھی۔ اسے اس کی طبیعت کچھ خراب لگ رہی تھی۔ اس نے فوراً اسے ہسپتال میں داخل کروایا اور اس کی دیکھ بھال کے لیے ایک نرس بھی ہائر کر دی۔ وہ صبح شام اس کی عیادت کرنے آتی۔ جب وہ سو رہے ہوتے تو بیڈ پر ہی ان کے قریب بیٹھ جاتی اور ان کا ہاتھ چومتی۔ ایک دفعہ وہ اسی طرح ان کے پاس بیٹھی تھی اور ہاتھ چوم رہی تھی کہ اچانک مجاہد کی آنکھ کھل گئی۔ انہیں جاگتا دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ مجاہد بولا، تم کون ہو؟ تم سے مجھے ایک عجیب سی اپنائیت محسوس ہو رہی ہے، بتاؤ تم کون ہو؟ وہ بولی، کیا آپ سن سکیں گے کہ میں کون ہوں؟ ہاں میں سن سکوں گا، بتاؤ کون ہو تم؟ میں آپ کی وہ دھتکاری ہوئی اولاد ہوں، آپ کی وہ اولاد جسے آپ نے اپنانے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ سن کر مجاہد ہکا بکا رہ گیا اور بالکل گمسم ہو گیا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر مجاہد کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بولا،
تمہاری ماں کے مرنے کے بعد اس نے دوسری شادی کر لی اور مجھے یہاں چھوڑ کر چلا گیا، پھر کبھی واپس نہیں آیا۔ مجھے معاف کر دو، ہم نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، شاید اسی وجہ سے قدرت نے ہمیں یہ بھیانک انجام دکھایا۔ ہجرت تم نہیں، بلکہ ہجرت تو وہ لوگ ہوتے ہیں اپنے بوڑھے والدین کو بوجھ سمجھ کر ایسے اداروں میں چھوڑ دیتے ہیں۔ ہاں، ہجرے تو ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں، یہ کہہ کر مجاہد نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ تو ناظرین، آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایسی ہی زبردست اور سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔